نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ ہے جادو، جنات، نظر بد اور دنیا کی تمام بیماریاں، چاہے روحانی ہوں یا جسم کے اندر ہوں، ہر قسم کی پریشانی، چاہے اس پریشانی کا تعلق معیشت سے ہو، کسی انسان سے ہو، کسی جن سے ہو، کسی اور ایسی چیز سے ہو جو آپ کو 100% اندیشہ ہو گیا ہو کہ میرا اب بچنا مشکل ہے اور میں 100% پریشانی کے اندر اب گم ہو چکا ہوں، تو اس کے لیے سب سے آسان اور مجرب ترین عمل یہ ہے کہ آپ ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15، یعنی یہ جو 3 دن ہیں یہ مختص کر لیں اپنی پریشانی کو، اپنے جادو کو، جنات کو، نظر بد کو، مشکل ٹوننا، ہر قسم کے حسد کو، ہر قسم کے مسائل کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے تو صرف 3 دن کا مجاہدہ کریں، تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نکال دے۔ اور یہ بات میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ میں نے ذاتی طور پہ بھی اور بہت ساری دنیا کو ہم نے تجربے کروائے، حتیٰ کہ بعض ایسے لوگ تھے جو 100% یہ یقین کر کے بیٹھ گئے تھے کہ اب ان کی عزتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ فنا ہو چکے ہیں، وہ بالکل زمین بوس ہو چکے ہیں، کوئی رستہ نہیں ہے اب ان کو نکلنے کا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب یہ دل میں ڈالی اور یہ عمل ان کو کروایا، عمل اتنا مشکل نہیں ہے، صرف 3 دن انسان کو کڑوے کرنے پڑتے ہیں، تھوڑا سا مجاہدہ، ریاضت، اس کے اوپر توجہ کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ مسائل میں گرے ہوئے ہیں، کوئی بھی رستہ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ میں 3 دن مسلسل روزے بھی رکھوں گا، چاہے وہ روزے جون کے ہوں، جولائی کے ہوں، اگست کے ہوں، یعنی 3 دن مسلسل دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو عمل پڑھوں گا، کیونکہ عمل رات کو پڑھنے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیسے نکلتے ہیں۔ آپ چند ماہ یہ عمل کریں، چند ماہ سے مطلب یعنی ہر مہینے کی صرف 3 دن ہی کرنے، باقی پورا مہینہ عمل نہیں پڑھنا۔ تو اس کا عمل کیا ہے کہ آپ نے 13، 14 کو اگر ہو سکے تو روزہ رکھ لیں۔ اگر ایک آدمی کی استطاعت نہیں ہے یا وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی قوت مدافعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ نہ رکھے، لیکن زیادہ جو اس میں طاقت اور تاثیر ہے وہ روزے کے ساتھ ہے۔ اور اگر روزہ نہ بھی رکھے تو صرف مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کھلے آسمان کے نیچے، یعنی گھر کا ایسا صحن ہو، ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے اس کو آسمان نظر آ رہا ہو، اپنا سر ننگا کر کے مسلسل عشاء سے لے کر صبح کی اذانوں تک مسلسل جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، مسلسل سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، اور اپنے گھر میں چکر لگاتا رہے، اور یہ تصور کرے کہ میرے وجود سے، میرے گھر سے، میرا جو بھی ٹینشن پریشانی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کے نور اور طاقت سے اس کو اڑا رہے ہیں اور ختم کر رہے ہیں، اور میری وہ مسئلے سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اچھا، اس درمیان کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام آپ کر سکتے ہیں، چل پھر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بس یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے سر ننگا رکھنا ہے اور آسمان کے نیچے رہنا ہے۔ اور اگر آپ کو بعض ایسے فلائٹ ہوتے ہیں یا ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آسمان میسر نہیں ہوتا، تو وہ صرف بندہ نیت کر لے اور سر سے یہ ٹوپی اتار لے، سر ننگا رکھے۔ اگر عورت یہ کام کرے گی تو وہ سر ننگا نہیں کرے گی، وہ سر کو ڈانپے گی، اس نے سر کو ننگا نہیں رکھنا وہ اور اگر اس کو بھی آسمان میسر ہے تو سر ڈانپ کے تو آسمان کی طرف دیکھتی رہے اور یہ عمل پڑھتی رہے۔ اور اگر یہ میسر نہیں ہے، یعنی آسمان نظر نہیں آ رہا، ایسے فلائٹ ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں وہ رات کو باہر نہیں نکل سکتی، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ کمرے کے اندر ہی، 4 دیواری کے اندر ہی یہ عمل کرے، لیکن تصور اور نیت کر لے کہ میں آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، اور سر کو ڈانپے گی، عورت ڈانپ کے پڑے گی، اور مرد سر کے اوپر دوپٹہ، کوئی بھی چیز، رومال یا ٹوپی، کوئی بھی چیز سر کے اوپر نہیں رکھے گا مرد، وہ اپنا سر کو ننگا کر کے اس عمل کو پڑھے۔
13 تاریخ یعنی 12 ختم ہوگی تو 13 کو یہ شروع کر دے عشاء پڑھ کے، فجر تک پڑھنا ہے، اور اگر روزہ رکھنا ہے تو سحری تک پڑھ کے پھر سحری کر کے نماز فجر لازمی پڑھنی، اور نماز فجر پڑھ کے آرام کر لے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح پھر 13 والا دن گزر جائے گا، پھر اب 14ویں شب آ گئی ہے، اب 14 کو کرے، پھر اسی طرح پھر 15 کو کرے، 3 دن یہ عمل کرے اور اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد اس کو روزانہ صرف کسی بھی کھاتے وقت کوئی بھی چیز کھائے پیے 1 دفعہ 2 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لے، اور اپنے اس مسئلے کے اوپر توجہ رکھتا رہے۔ بس یہ چند ماہ اس یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عجب قسم کے راز اور روزی اور تسخیر اور عجب قسم کی روحانیت چھپائی ہے، جن کے بعد لوگ کہتے ہیں نا آپ کا ستارہ الٹ ہو گیا، یہ ستاروں کو سیدھا کر دے۔ بعض کہتے ہیں آپ کے بخت الٹ ہو گئے، یہ بختوں کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسی نحس آ گئی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال تک اب رہے گی، یہ ساری چیزوں کو الٹ کر کے سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کی جتنی بھی الٹ سمت انسان چلنا شروع کر دیتا ہے، یا انسان کی گاڑی کا رخ، زندگی کا رخ غلط طرف چلا جاتا ہے، ان سب کو پھیر کے سیدھا سورہ فاتحہ کر دیتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ الشفا ہے۔ اس کے اندر ہر چیز کی شفا ہے، ہر چیز کی طاقت اللہ نے رکھی ہے، اور عجب اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور عجب اس کے اندر ایک تاثیر طاقت ہے۔ تو آپ 3 دن کڑوڑ کر کے اس عمل کو کریں چند ماہ۔ میں نے جس بندے کو دیے اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے ماہ یہ عمل کرنے کی توفیق نہیں دی، پہلے ماہ ہی اس کا کام ہوا ہے۔ لیکن کام ہوتا ہے اضطراب والی کیفیت میں، مانگنے سے، بہت زیادہ یکسوئی سے، اور بار بار اپنے رب سے رابطے میں رہنے سے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی نکال دیتے ہیں، اور اس کو اس مسئلے سے بھی نکالتے ہیں۔ اور یہ کام کریں خود بھی اور اپنے دوسرے کو بھی کروائیں۔ جب خود اپنا تجربہ اور اپنی مشکل آسان ہو جائے، کوئی بھی کسی کو بھی دیکھے کو مشکل پریشانی میں، اسی کو یہ عمل کروا دے، کل وہ نکلے گا، اس کا سارا بینیفٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے۔ پھر اس عمل کو ساری زندگی اپنے دسترس میں رکھیں۔ جب بھی کسی مسئلے میں الجھیں کہ وہ چھوٹے موٹے کاموں سے، چھوٹے موٹے ہیلے سے، وظیفے سے، چھوٹے موٹے کام سے نہیں ہوتا، بس اسی عمل کو پھر دوہرا لیں، پھر اس مشکل کو نکال دیں۔ اس یقین اور اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے گمان، صحیح مضبوط گمان، اچھا گمان کر کے پڑھیں گے، 3 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے، اس دکھ غم مصیبت اور رزقی معاملات ہوں، بندش ہو، ٹونا ہو، جادو ہو، جس قسم کا بھی مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عمل کو صحیح کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔